بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 154 ہے۔ 153 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا درود پاک کی فضیلت کے حوالہ سے، اور اس میں ہم مختلف قسم کے واقعات کو بیان کر رہے تھے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مستری بابا نور محمد سوڈیوال والے وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف کے اندر موجود تھا، تنگ دستی غالب تھی، حالات انتہائی زیادہ خراب ہو گئے، اور جو میرے پاس درم و دینار پیسہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں مزدوری کے لحاظ سے نکلا تو 3 دن کا میں نے چکر کاٹا، 3 دن لگاتار تسلسل کے ساتھ میں نے مزدوری کو تلاش کیا، لیکن مجھے مزدوری نہ ملی۔ انتہائی زیادہ پریشان تھا۔ حرم پاک کے صحن کے اندر میں بیٹھا تھا تو میرے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، دکھ پریشانی کے عالم میں میری ذات پر درود و سلام پڑھو، اس سے تمہاری جو تکالیف پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ رب العزت دور فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں حرم پاک کے صحن کے اندر نماز فجر کے بعد میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ نیند آ گئی۔ تو کہتے ہیں نیند آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب میں جاگا نا تو میرے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا تھا، اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے سر میں بڑا شدید درد ہے، مجھے دم کیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دم کیا تو اس دم کے عوض مطلب وظیفے کے طور پر اس شخص نے 20 ریال مجھے دیے، اور کہا بزرگوں آپ کے دم کے اندر بڑا جو ہے نا مجھے سکون ملا ہے۔ تو وہ ہر پیر شریف کو، ہر سوموار شریف کو وہ شخص مجھ سے دم کروانے آیا کرتا تھا اور 10 ریال دے کر جاتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اور میں بڑا خوش ہوا کہ واقعی اللہ رب العزت جل جلالہ نے بغیر مزدوری، بغیر محنت کیے یہ ہر پیر شریف کو میری روزی کا انتظام و اہتمام کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج جو میرے دم کے اندر بھی تاثیر ہے، تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا درود پاک کا فیضان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آج مالدار بھی کیا ہے، سخی بھی کیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی عزتیں بھی عطا کی ہیں۔ تو یقیناً درود پاک کے اندر بڑی ہی زیادہ برکات ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، بھوک لگی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنا جو پیٹ ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف کیا، اور میں نے کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم یہاں پر مہمان آئے ہیں، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام نظر عنایت فرمائیے، مجھے بڑی شدید بھوک لگی ہے لیکن کوئی شے موجود نہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ عرضی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اس کے بعد میں نے درود پاک پڑھنا جو تھا وہ شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں وہیں پر مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں سو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ حضور علیہ السلام کے دائیں طرف تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی دوسری طرف تاجدار عدالت حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ ہی دیکھا کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم وہ بھی موجود تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور فرمایا اٹھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا ادباً احتراماً، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو میں نے چوما، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر آدھی روٹی وہ کھائی، تو کہتے ہیں آنکھ کھل گئی تو دیکھا وہ آدھی روٹی آنکھ کھلنے کے بعد میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی۔ تو یہ سارا جو فیضان ہے، یہ جو ساری برکتیں ہیں، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دریا میں سفر کر رہا تھا، ایک جہاز پر، بحری جہاز جو دریاؤں میں چلتے ہیں۔ اچانک جو ہے وہ ایک طوفان آیا اور عقلابیہ کی آندھی چلی، اور ایسا طوفان آیا کہ ہم نے یہ یقین کر لیا آج کوئی شخص بھی اس طوفان سے بچنے والا نہیں، آج ہم سارے ہی جو ہے نا اس پانی کے اندر ڈوب جائیں گے، یہ ہوا میں نہیں چھوڑنے والی۔ اور جو کشتی کی حالت، اس بحری جہاز کا ایک جو منظر تھا، تیز ہواؤں کی بدولت وہ بس
الٹ پلٹ ہم نے سمجھا کہ بس یہ ابھی ڈوبنے کے قریب ہے، ابھی یہ ڈوب جائے گا۔ پریشانی جو تھی وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی، نا امیدی جو تھی وہ ہم پر غالب آ گئی۔ تو کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی نا تو قسمت جاگ اٹھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے۔ میں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اپنی امتی کی حالت پہ، لیکن تسلی دی، فرمایا میری امتی پریشان مت ہونا، جہاز پر جتنے لوگ سوار ہیں نا ان سے کہہ دو کہ وہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی ہم نے یہ بات کہتے ہیں میں نے لوگوں کو بتائی جو جہاز کے اندر موجود تھے، میں نے کہا یارو درود پاک پڑھو، 1000 مرتبہ درود نجات پڑھو، اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں تیز آندھی سے، کشتی ڈوبنے سے نجات عطا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی 300 مرتبہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا تھا۔ اچانک جو ہے وہ طوفان تھم گیا، جیسے کسی نے روک لیا، اور جو وہ بحری جہاز کا ایک وہ تھر تھرانا پن تھا، ایک کانپنا پن تھا، وہ ڈاما ڈول ہو رہا تھا، وہ بالکل ساکن ہو گیا اور اپنی جو رفتار تھی اس انداز میں چلنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ہم صحیح سلامت جو تھی وہ منزل مقصود جہاں پر ہم نے ارادہ کیا تھا وہاں تک ہم صحیح سلامت پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ بیان کر کے علامہ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی اسوانی کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی پریشانی کے اندر یا مصیبت کے اندر ہو وہ اس درود پاک کو 1000 مرتبہ شوق محبت سے پڑھے، درود نجاتی کو، اللہ رب العزت جل جلالہ اس شخص سے مصیبت کو ٹال دے گا۔ جس طرح وہ بحری جہاز والوں سے اللہ نے مصیبت ٹالی، اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جب محبت اور اخلاص کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام 1000 مرتبہ درود نجات پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ ایک چند کافر تھے نا، وہ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک مانگنے والا شخص سائل تھا، وہ آیا مانگنے کے لیے، تو ان لوگوں نے اس کا بڑا مذاق بنایا۔ سائل سے کہا جاؤ وہ حضرت علی بیٹھے ہیں، مولا علی، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ اب سرکار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ سائل مانگنے والا ہے نا، بظاہر آپ کے پاس کوئی شے موجود نہ تھی، لیکن آپ نے جو ہے نا کیا کام کیا، آپ نے اس کافروں کا جواب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے ساتھ دیا کہ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے سائل کی ہتھیلی پہ پھونک مارا اور فرمایا کہ اس کو بند کر لو، ہاتھ کو بند کرو اور کافروں کے سامنے جا کر اس کو کھول لینا۔ اللہ اکبر۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ملا ہے؟ تو اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے اس کی مٹھی جو تھی وہ بھری ہوئی تھی، اس کی ہتھیلی جو ہے وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ کافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس نبی کی ذات پر درود کے اندر رب ذوالجلال جل جلالہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ خالی ہاتھ ہو تو اللہ رب العزت سونے کی دینار عطا فرما دیتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کلمہ پڑھا اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ ایک خاص فضیلت اللہ رب العزت جل جلالہ نے درود پاک کے اندر رکھی ہے۔ ایک بادشاہ اسی طرح بیمار ہوا نا، تو بیماری کی حالت میں 6 ماہ گزر گئے لیکن آرام نہیں آ رہا تھا۔ مختلف ڈاکٹرز کے پاس، حکماء کے پاس اس نے جا کر علاج کروایا، دوائیاں خریدی لیکن آرام نہ آیا۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس نے عرض کر کے بھیجا کہ تشریف لائیں۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا فکر نہ کرو، اللہ رب العزت کی رحمت سے آج ہی تمہیں آرام ہو جائے گا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں 6 ماہ علاج کرواتا رہا لیکن یہ کہتے ہیں آج ہی آرام آ جائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یقین دیکھو کہ آپ نے صرف درود پاک پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت جل جلالہ کے فضل و کرم، اس کی عطا اور نبی کریم علیہ السلام کی خص الخاص نظر عنایت سے جیسے شیخ شبلی نے درود پاک پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اللہ رب العزت نے اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو دور کر دیا اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کو صحت کاملہ، شفاء کلی عطا فرما دی۔ اور بادشاہ بھی کہنے لگا کہ جو علاج
ڈاکٹرز، حکماء اور دوائیوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ علاج واقعتاً درود پاک کے اندر رکھا ہے کہ ہر وہ مرض ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، وہ مصیبت ہو، اور اگر انسان کسی سے نجات چاہتا ہو دنیاوی مشکلات سے، پریشانیوں سے، تو ایک ہی حل ہے، محبت کے ساتھ جب حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے فوراً اس کی مدد کریں گے۔ اللہ ہمیں محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے علمی روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔